بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ بالآخر عمران خان صاحب کی بہنوں کو خود ہی نکلنا پڑا اپنے بھائی کے لیے، اور میں دو سٹیٹمنٹس آپ کو یاد دلا دوں عمران خان صاحب کے، کیونکہ ان دو بیانات کے بغیر یہ جسٹیفائی نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف جو موروثی سیاست کے انتہائی خلاف ہے، اور یہ جماعت جب بنی تو اس کے سب سے بڑے نعروں میں سے ایک نعرہ تھا کہ موروثی سیاست نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب عمران خان صاحب اپنی پارٹی کی عادت سے بہت زیادہ مایوس ہو گئے اور انہیں قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے دو مرتبہ اپنی بہنوں کو ایک خاص پیغام بھیجا تو بار بار، لیکن دو خاص پیغامات ہیں۔ ایک، عمران خان صاحب نے کہا کہ میری بہنوں کو کہو کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے آ کر ملے۔ یہ وہ آخری پیغام ہے جو باہر آیا عمران خان صاحب کی زبانی، اور یہ میں نے رپورٹ کیا تھا اور اس کے بعد اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ دوسرا ایک پیغام عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کے لیے بھجوایا تھا جیل میں سے، جب ان کی ملاقاتیں بند ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میری بہنوں سے کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ پولیٹیکل لوگوں کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بہت حد تک دبا دیا، اور اب کسی بھی لیول تک اگر کوئی جائے گا عمران خان صاحب کے لیے تو وہ یا پاکستان کے عوام ہے یا عمران خان صاحب کی بہنیں۔ تو انہوں نے دو مرتبہ اپنی بہنوں کو یہ پیغام بھیجا، اور ان کی بہنیں بار بار اڈیالہ جیل کے باہر آتی رہیں۔ انہوں نے ساری کوشش کی، بار بار پولیٹیکل پارٹی کو بلاتی رہیں۔ جن لوگوں نے عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لیے اور وہ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو عمران خان کی بہنوں نے بار بار ملاقات کر کے منت کی، ترلے کیے، ان کو سمجھایا، ان کو بار بار بتایا، ان کا فرض یاد دلایا، عمران خان کے پیغامات ان کو بار بار پڑھ کے سنائے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں کی، وہ لوگ نکلے نہیں۔ تو بالآخر ان خواتین کو اب خود نکلنا پڑ رہا ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ پہنچی خیبر پختونخوا میں، اور یہاں سے انہوں نے آغاز کیا ہے۔ اگرام کے علاقے میں ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا، تیمر گڑھ میں گئی، وہاں پہ بھی بہت زبردست ان کا جو استقبال ہے وہ ہوا ہے۔ اب وہ چترال کی طرف جا رہی ہیں، وہاں پہ وہ ایک تحریک چلائیں گی۔ خیبر پختونخوا سے وہ تحریک چلاتی ہوئی بظاہر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ پھر وہ پنجاب میں جائیں گی، وہاں پہ تحریک چلائیں گی، اور کوشش یہ ہے علیمہ خانم کی، یہ تینوں بہنیں مل کر اس طرح کا ایک مومنٹم بلڈ کریں کہ دباؤ ڈالا جا سکے موجودہ حکمرانوں کے اوپر۔ اب سیاسی لوگ کر دے ہی رہے۔ پہلے آپ سن لیں کہ علیمہ خانم نے کہا کیا۔ ایک تو جو یہ منصوبہ بنایا جا رہا تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پارٹی کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی تھی اور اس کے بارے میں بار بار بات کی گئی تھی کہ بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کیا جائے اور ایک تحریک شروع کی جائے، اور اس کے لیے ڈیٹ رکھی جائے 5 اگست۔ لیکن پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیچ میں پڑ گئی، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ آپ اس کی کال دیں گے آخری ہفتے میں، آخری 2 ہفتوں میں آپ کال دیں گے، 1 یا 2 ہفتے میں، یعنی جولائی کے آخری 10 دنوں میں آپ کال دے سکتے ہیں، اور پھر 5 اگست کو جو آپ کا احتجاج ہوگا وہ صرف 1 دن کا ہوگا، اس سے زیادہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا۔ تو علیمہ خانم نے اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی کہ 1 دن کے لیے عمران خان کے لیے؟ انہوں نے کہا جی اب ہم مستقل دباؤ ڈالیں گے، اور دباؤ کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا نہ صرف آنکھ کا علاج کروائیں گے بلکہ ان کے حقوق بھی انہیں لے کر دیں گے۔ جو جعلی کیسز ہیں، عمران خان صاحب جیل میں بند ہیں، ان کو آزادی ملنی چاہیے، سادی بات ہے۔ پہلے سنیں علیمہ خانم نے کیا کہا اور پھر رد عمل کس طرح کا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کی آنکھ جان بوجھ کر ضائع کی گئی ہے۔ کیا یہ پاکستان میں عمران خان کی آنکھ کا علاج بھی نہیں کروا سکتے؟ یہ اتنے کمینے ہیں۔ عمران خان کہتے تھے دشمن ہو اور کمینہ نہ ہو، لیکن یہ دشمن بھی ہے اور کمینہ بھی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ فیملی کی اولین ترجیح عمران خان کا علاج ہے۔ عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ جدوجہد عبادت ہے، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ عمران خان کو 8 مہینوں سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ عمران خان قید تنہائی میں کیونکہ یہ عمران خان سے خوف کھاتے ہیں۔ عمران خان سے یہ خوف اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ عمران خان عوام کی آواز ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب جب ہم نکلیں گے تو واپس گھروں کو نہیں آئیں گے۔ اڈیالہ میں جا جا کر پنجاب کے لوگوں کا خوف بھی ختم ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا پہلے ذمہ داری لے گا اور پھر پنجاب بھی اس کے ساتھ نکلے گا۔ عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے بھیک مانگو۔ عمران خان نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں جیل میں مر جاؤں گا لیکن یزید کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ عمران خان کے لیے دباؤ بڑھانا ہوگا۔ تحریک کا مقصد دباؤ بڑھانا ہے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، کس چیز کی بھیک مانگ رہے ہیں، کس چیز کی بات چیت کر رہے ہو؟ 80% پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلے اپنی طاقت تو دکھاؤ، پھر بات چیت کرنا۔ بات چیت طاقت کی پوزیشن سے کرو۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب آپ کے ساتھ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اتنی بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ پبلک ہے، تو آپ کی پوزیشن ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔
ایک بات مریم نواز نے کہی تھی، نواز شریف بھی یہ بات کہتے تھے کہ پہلے مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی۔ جب آپ طاقت کی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے، جیسے ایران بات چیت کرنے کے لیے بیٹھا تو ٹیبل پہ اس نے بہت کچھ حاصل کیا، کمزوروں کے ساتھ تو کوئی بات چیت بھی نہیں کرتا، حاصل کیا کرنا ہے۔ عمران خان نے 1 سال قبل کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اپنی تنظیم کو مضبوط کرو، سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کا کہا تھا۔ وقت آ گیا ہے تحریک کو آگے بڑھاؤ، تنظیم مضبوط کرو، سب کارکنان اپنے ایم این ایز ایم پی ایز پر دباؤ بڑھائیں۔ حکومت پاکستان کولیپس کر چکی ہے، یہ وہ بات ہے جو میں کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مکمل طور پہ کولیپس کر گئے۔ عاصم منیر صاحب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ان کا رجیم مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ملبہ ڈالنا کس پر ہے، ملبہ ڈالنے کے لیے انہیں مل کوئی نہیں رہا، اور پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بہت بڑا احتجاج اسلام آباد کی جانب گزشتہ 1.5-2 سال میں کیا بھی نہیں ہے، تو یہ ملبہ بھی کسی بھی نہیں ڈال سکتے۔ تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ اب وہی بات علیمہ خانم کہہ رہی ہے کہ حکومت پاکستان کولیپس کر چکی ہے۔ آپ پاکستان میں معاشی، انتظامی اور عدالتی حالات دیکھ لیں، اب آپ کو نکلنا ہوگا۔ اس سے پہلے ایم این ایز ایم پی ایز کو جا کر کہیں آپ آگے بڑھے، ہم کارکنان آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو عمران خان کے لیے نکلنا ہوگا۔ اب کارکنان ان ایم این ایز ایم پی ایز کو چلائیں گے، ایم این ایز ایم پی ایز کو خوف ہے ہم نکلیں گے تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں نکلے گا۔ اب کارکنان ان کو نکلنے کی یقین دہانی کروائیں گے۔ ایجنسیاں باتیں پھیلا رہی ہیں کہ گروپنگ ہے، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، کوئی گروپنگ نہیں ہے، آپ سب لوگوں نے نکلنا ہے، آپ لوگ تیاری کریں۔ تو یہ اب عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ الگ الگ نکلیں گی، اور وہ الگ الگ جگہ پہ، تینوں بہنیں ہیں، وہ 3 بہنیں زیادہ متحرک ہیں، وہ نکلیں گے الگ الگ جگہ پہ، کارکنوں کو متحرک کریں گے پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، اور وہ ایک فائنل موومنٹ کی طرف جائیں گے۔ اسٹریٹ موومنٹ وہ کہاں گئی؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے جنید اکبر کو کہا تھا کہ آپ نے کرنی ہے پارٹی کی تنظیم سازی، اور چھوڑ دیں آپ باقی ساری چیزیں، اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ سب آپ چھوڑ دیں، آپ پارٹی کی تنظیم سازی کریں۔ اب وہاں کیا صورتحال ہے وہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ گراؤنڈ پہ ہمارے بہت سارے جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل نہیں ہوئی، زیرو۔ جو اسٹریٹ موومنٹ جس کی ذمہ داری سہیل آفریدی کو دی گئی تھی، اس میں صرف انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نوجوان اپنی ممبرشپ کروائیں، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے یہ اعلان کیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ پریکٹیکلی انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی کیمپس نہیں لگائے گئے، کوئی ایسی جدوجہد نہیں کی گئی جس کی بنیاد پہ لوگ آتے، نوجوان آتے، وہ آ کر اس تحریک کا، اس کی ممبرشپ لیتے اور اس کے اوپر کوئی حلف نامے ہوتے، کوئی اکٹھے ہوتے۔ وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہو سکتا تھا جس میں 10-20 لاکھ نوجوان اکٹھے ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کے رستے میں روڑے اٹکائے تھے۔ کیونکہ فوج، یاد رکھیے گا، اسٹوڈنٹ سے، جو فوجی کی عادت ہے وہ اسٹوڈنٹ سے اور نوجوانوں سے واقعی بہت ڈرتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ جب نوجوان اپنے ہاتھوں میں چیزیں لے لیتے ہیں تو پھر آپ طاقت کے ذریعے سے چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، اب علیمہ خانم پہ تنقید، یہ 2 جگہ سے تنقید ہو رہی ہے۔ ایک تو تنقید عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ میڈیا کے اندر لوگ ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں، وہ لوگ تو تنقید کریں گے، سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں، یہ تو ایک نصرت بھٹو نے بھی ذوالفقار دی بھٹو کے لیے آواز اٹھائی تھی، پھر ایک دور تھا جب نواز شریف کے لیے کلثوم نواز نے بھی آواز اٹھائی تھی، اور اب مایوسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نکلتی نہیں ہے، اور وہ بہت پریشان ہے کیونکہ سامنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل فورس نہیں ہے۔ تو اب جو رسک عمران خان کی فیملی لے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں لے گا ان کے لیے، یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے، اور یہ مطالبہ بار بار کیا جا رہا تھا کہ وہ خود آ کر سامنے سے لیڈ کریں۔ تو جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، جو ان سے بغض رکھتے ہیں، وہ تو اس پہ تنقید کریں گے ہی کریں گے، لیکن دوسرا ایک گروپ ہے جو عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی میں، یہ وہ لوگ ہیں جو شرمندہ ہیں، کچھ کر نہیں پائے، کیونکہ یہ خود کچھ کر نہیں پائے تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور کچھ کرے، اور تھوڑے سے ایسے بھی ہیں جو دونوں طرف کھیلتے ہیں، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انہیں کہتی ہے کہ آپ یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں تاکہ تنازع پیدا ہو جائے، تو وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا اس سے تحریک رکے گی؟ دیکھیں، اگر علیمہ خانم کو گرفتار نہ کیا تو جتنا میرا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، میں آپ کو ایک چیز تو کنفرم بتا دیتا ہوں، اگر علیمہ خانم کو یا عمران خان کی بہنوں کو گرفتار نہ کیا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، تو یہ تحریک بہت بڑی ہو جائے گی، اور آپ آنے والے دنوں میں بہت بڑے بڑے جلسے اور جلوس اور اجتماعات آپ دیکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی پوری طاقت لگا کے اگر مخالفت بھی کرنا چاہتی ہے نا تو وہ کر کے دیکھ لے۔ یہ گنڈا پور، سہیل آفریدی، جنید اکبر صاحب، اگر یہ سارے مخالف بھی ہو جائیں، ابل تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ سارے مخالف بھی ہو جائیں نا علیمہ خانم کے اور عمران خان کی بہنوں کے، اس کے باوجود وہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات کر دیں گے کہ یہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے سارے۔
یہ مجھے آئیڈیا ہے، کیونکہ پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. وہ اس وقت عمران خان کا موقف بھی کھل کر بیان کر رہی ہیں اور وہ عمران خان کے حق کے اندر سب سے اگلی صف کے اندر کھڑی ہوئی. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑیں گے. لوگوں کو سروکار جو ہے وہ عمران خان سے ہے، لوگ باقیوں کو نہیں جانتے. تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی یہاں پہ موروثیت نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف میں فیملی پالیٹکس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو دیکھیں گنڈا پوروں کے اوپر تو کبھی بات نہیں کی گئی، وہ بھی تینوں بھائی پالیٹکس کے اندر ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ خٹک کے اوپر کبھی بات نہیں کی گئی، شاہ محمود قریشی کے خاندان پہ کبھی بات نہیں کی گئی، چودھری خاندان پہ بات نہیں کی گئی. تو یہ علیمہ خانم کوئی الیکشن لڑنے نہیں آ رہی، نہ اس نے سینیٹر بننا ہے، نہ وزیر بننا ہے، نہ کچھ اور بننا ہے، نہ ان کے بچوں نے پالیٹکس کرنی ہے. یہ صرف اپنے بھائی کے لیے آ رہا ہے. اور عمران خان کبھی ان کو پالیٹکس میں آنے بھی نہیں دے گا. جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھا تب اس نے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا. نواز شریف نے پورا ٹبر لگایا ہوا ہے نا، رشتہ داروں کے رشتہ دار، آگے سے ان کے رشتہ دار، یہ جناب فلانا ہے، اس کو بھی اندر کرو، اس کو بھی لگاؤ، اس کو بھی لگاؤ. انہوں نے پورا کا پورا خاندان ٹبر میاں نواز شریف نے پالیٹکس کے اندر جھونک دیا، سب کو لگایا ہوا. ادھر سرداری ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں، دور قریب کے سارے رشتہ دار پالیٹکس کر رہے ہیں. لیکن عمران خان نے ایسا نہیں ہونے دیا. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گو کہ انہوں نے بہت سٹرگل بھی کی کچھ لوگوں نے، لیکن انہوں نے نہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حسان نیازی کی یہ اب اس کا حق بن گیا ہے، یعنی یہ اس کی رسپانسبلٹی بھی بن گئی ہے. جتنی اس نے قربانی دے دی ہے، جتنی اس نے مار کھا لیا حسان نیازی نے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیٹکس کو نہ چھوڑے. اگر وہ پالیٹکس کو چھوڑے گا تو وہ بہت بڑی زیادتی کرے گا کہ اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود، پاکستانیوں کے لیے اتنی آواز اٹھانے کے باوجود، جب وہ ایک جگہ پہنچ گیا اور وہاں سے اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو وہ زیادتی کرے گا. اب موروثیت پیچھے رہ گئی. اس آدمی نے جتنی مار کھائی ہے، اتنی مار تو ان جتنے لیڈران اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اتنی کسی نے بھی نہیں کھائی. وہ فوج کے پاس قید تنہائی میں رہا لمبے عرصے تک، اس کو فوجی عدالت سے سزا دلوائی گئی. تو اب اس خاندان میں کم سے کم یہ ایک آدمی تو ایسا ہے جس کا میں ہمیشہ حمایت کروں گا اگر وہ کبھی بھی کہے گا کہ میں پالیٹکس میں آتا ہوں، اور اگر وہ کہے گا کہ میں پالیٹکس میں نہیں آتا تو میں اس کی مخالفت بھی کروں گا کہ یار اس جیسے لوگ اگر پالیٹکس میں نہیں آئیں گے نا تو پھر پالیٹکس کو نقصان ہوگا اور پاکستان کی پالیٹکس آگے نہیں بڑھے گی. ناظرین، فضل الرحمان صاحب کو میں نارملی اپنے ویلاگ کے آخر میں بتاتا ہوتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایسا دے دیا تقریر کرتے ہوئے، اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ انکشافات آپ سمجھ لیں. ایک تو فضل الرحمان نے کہا کہ بلوچستان میں بغاوت پہلے بلوچ علاقوں تک محدود تھی اور اب پشتون علاقے بھی خون سے نہلا دیے گئے، اور اس کے لیے انہوں نے ذمہ دار قرار دیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. انہوں نے کہا کہ اب وہاں سے 50 لاشیں آ رہی ہیں جو پشتون علاقے ہیں اور وہاں پہ بغاوت پہنچ گئی ہے. کوئی ریاستی رٹ باقی نہیں ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، مغرب کے بعد پولیس باہر نہیں نکل سکتی. یہ حالات بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دونوں جگہوں پہ ہیں، لیکن بلوچستان کا تو بیڑے ہی غرق ہو گیا. فضل الرحمان صاحب نے دوسرا انکشاف کیا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم لشکر بنا کر نکلیں، ہتھیار اٹھا کر نکلیں. انہوں نے کہا جی ہم نے تو انکار کر دیا کہ ہم ہتھیار اٹھا کر نہیں نکلیں گے، آپ ہمیں لڑوا دیں گے، پھر آپ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہمیں قتل و غارت گیری کی طرف دھکیل رہے ہیں، ہم نے کوئی لشکر نہیں بنانا، ہمیں کوئی کسی قسم کی لڑائی کے اندر آپ نہ دھکیلیں. پھر آپ ہمارے اوپر احسان چڑھاتے ہیں کہ آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، بھئی آپ اس کے لیے پیٹی باندھتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، ہم آپ کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں اور اس میں سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، تو آپ کو جس کام کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے آپ وہ کام کریں، اپنے خون کا احسان ہمارے اوپر مت ڈالو. یہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کلیئر الفاظ میں. یہ بات اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا آدمی کہتا تو اس کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا، لیکن فضل الرحمان صاحب کو اتنی تو چھوٹ ہے. انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ بات کی کہ اگر فوجی یا پولیس والے شہید ہو رہے ہیں تو بھئی تم تنخواہ لیتے ہو اس کام کے لیے، اپنے خون پسینے کے پیسے سے ہم تمہیں دیتے ہیں تنخواہ اپنی حفاظت کے لیے، تو تم یہ آپشنل تو نہیں تھا، تم نے خود ہی کہا تھا کہ ہم نے یہ نوکری کرنی ہے، ہمیں پیسے ملنے چاہیے، تو مل رہے ہیں، اب لڑو. ہمیں کیوں کہتے ہو کہ لشکر بنائے اور بنا کے بندوقیں اٹھا کے اسلحہ ہم ان کے سامنے مقابلے میں آ جائیں، آپ نکل جائیں گے، ہم یا قتل و غارت گیری میں مارے جائیں گے جیسے ہمیشہ ہوتا رہا. تو فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی. اور تیسری بات جو فضل الرحمان صاحب نے کی، انہوں نے کہا جی اگر الیکشن لڑنا ہے نا تو وردی اتارو اور آ جاؤ میدان میں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور کتنے لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے ذرا تھوڑی سختی کر دی وردی اتارنے کی بات. میں چیلنج کرتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بھی رہے، یونیفارم بھی پہنے اور الیکشن لڑے عمران خان کے مقابلے میں. عمران خان کے کیا، یاسمین راشد کے مقابلے میں، وہ بھی چھوڑیں آپ، سنم جاوید کے مقابلے میں الیکشن لڑے. سنم جاوید بھی میرے خیال میں بہت ٹف ہو جائے گی. چلو کوئی اور سوچ لیں، آپ لوگ بتا دیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر یونیفارم پہن کے پوری طاقت استعمال کر کے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن لڑے، اپنے سارے وسائل استعمال کریں سرکار کے، لیکن الیکشن کا رزلٹ پبلک کے ووٹوں کے ذریعے آنا چاہیے. حلقہ بھی خود ہی چن لیں، شہر بھی خود ہی چن لیں.
یہ الیکشن نہیں، ایک الیکشن نہیں جیت سکتے. وہ فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وردی اتار کے لڑو، لیکن میں تو کہتا ہوں وردی پہن کے بھی نہیں لڑ سکتے. یہ صرف بند کمروں میں بیٹھ کے الیکشن چوری کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. خیبر پختونخوا میں بہت سارے آپریشنز کی اطلاعات آ رہی ہیں. اس کے بارے میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک تردید جاری کی ہے اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے اس کو شائع کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نئے فوجی آپریشن کی منظوری نہیں دی گئی. سوشل میڈیا کے دعوے بے بنیاد ہیں. بجٹ کی مد میں مختص فنڈ ہنگامی صورتحال، قدرتی آفات، نقل مکانی اور ریلیف سمیت مختلف انتظامات کے لیے ہوتے ہیں. انہیں کسی نئے آپریشن سے جوڑنا حقائق کے منافی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم کوئی کسی قسم کا کوئی آپریشن نیا نہیں ہونے دے رہے. میرا ایک سادہ سوال کہ ایک قانون ہے خیبر پختونخوا میں، ایکشن ان ایڈ سول پاور، جس کے تحت فوج ملٹری آپریشن کرتی ہے خیبر پختونخوا میں. یہ اضافی اختیارات ہیں جو پاکستان کی فوج کو خیبر پختونخوا میں دیے گئے، باقی صوبوں میں نہیں ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی حکومت نے آتے ہی اناؤنس کیا تھا کہ ہم یہ قانون ختم کر دیں. اس قانون کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ابھی تک کیا کیا؟ دیکھیں عدالت کے اندر تو ان کے پاس بہانہ ہے نا کہ ہم جاتے ہیں، عدالت ہماری رٹ واپس نہیں لے رہی، ہم نے اپیل کی ہوئی تھی، وہ عدالت ہماری اپیل واپس نہیں لے رہی. وہ 100 رستے اور ہیں. آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، عدالت بھی چپ کر کے بیٹھ جائے تو آپ مل جل کے میچ کھیلتے رہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے خیبر پختونخوا میں. آپ جب چاہیں اس قانون کو دوبارہ قانون سازی سے ختم کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ابھی تک ایکشن ان ایڈ سول پاور قانون کو ختم نہیں کیا، جس کے تحت یہاں فوج آپریشنز کرتی ہے خیبر پختونخوا میں. یہ اضافی اختیارات ہیں جو فوج کو دیے گئے. تو دعوے انہوں نے بہت بڑے بڑے کیے تھے لیکن کام انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے اوپر نا یہ بہت بڑا بوجھ بن گیا یہ آپریشن. یہ ہر چیز کو ڈنڈے کے ساتھ سنبھالتے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا بھی تھا لیکن کچھ تفصیلات میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. یہ ایک پاکستان کے اندر پروجیکٹ ہے بہت بڑا. آپ کے بجلی کے بل کے اندر آتا ہے نیلم جیلم سرچارج. اب یہ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے. اس کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد سعید صاحب. کوئی ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے اربوں روپے ضائع کیے، وہ پیسے کہاں گئے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مطابق 30 ارب روپے کا انہوں نے خسارہ کر دیا اسی ایک پروجیکٹ کے اندر. اور پاور ہاؤس بند ہونے سے پروجیکٹ کو 100 ارب کے لگ بھگ کا نقصان ہوا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 100 ارب سے زائد کا انہوں نے نقصان کر دیا پاکستان کا. لیکن کیونکہ یہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد سعید صاحب ہیں اس لیے ان سے پوچھ کوئی نہیں رہا. اس کا ایک ہیڈ ریس اور ایک ٹیل ریس ہے. یہ 2 ٹن ایک ٹنل ہے، ٹنل کا ایک ہیڈ ہے ایک ٹیل ہے. یہ دونوں جگہ سے گری ہے. آپ اندازہ کریں کہ کیسا شاہکار انہوں نے تعمیر کیا، کیونکہ پاکستان کی فوج زیادہ تر یہ کام کرتی ہے اور ڈیزائن بھی یہ لوگ خود ہی کرواتے ہیں. تو اس قسم کا ڈیزائن کیا گیا، اس طریقے سے بجلی بنانے کی کوشش کی گئی کہ اس کی ٹیل بھی گر گئی اور اس کا ہیڈ بھی گر گیا. جولائی 2022 میں اس کا ٹیل ریس ٹنل جو ہے وہ گر گئی اور پیداوار اگست 2023 تک بند رہی، یعنی 13 مہینے تک پیداوار بند رہی. بہت نقصان ہوا. اس کے بعد جناب اس کو سیٹ کیا تو 1 مئی 2024 کو اس کی ہیڈ ریس ٹنل ہے وہ گر گئی اور پاور ہاؤس بند ہو گیا پھر دوبارہ سے. اب لگاتار نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کو 2028 تک کے لیے بند کر دیا گیا. اور جب اس کو بند کیا ہے تو تنخواہیں تو لوگ لیتے رہیں گے، وہ تو موجیں کرتے رہیں گے. لیکن پروجیکٹ بند ہونے کی وجہ سے اس کی جو کاسٹ ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی اور پاکستانیوں کو مزید پیسے پڑ جائیں گے. یہ ناظرین پاکستان کے حالات ہیں. ہمارے پانیوں پہ انڈیا ڈیم بناتا جا رہا ہے، بجلی بناتا جا رہا ہے. کسانوں کو اس نے مفت بجلی دینا شروع کر دی ہے. وہ کئی صوبوں کے اندر وہ چھوٹے استعمال کرنے والے لوگوں کو، صارفین کو مفت بجلی دے رہا ہے انڈیا. وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے ہمارے پانی کے بل بل. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ہی پانی سے بننے والے منصوبے روک رہے ہیں، بند کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم نے آئی پی پی اس کو اضافی پیمنٹس جسے آپ کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس، وہ ہم نے آئی پی پی اس کو دینی تاکہ آئی پی پی اس کا پیٹ بھرے اور کمیشن بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اور جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کی جیب میں جا سکے. وہ پیسہ بنانے پہ دڑا دڑ لگے ہوئے. انڈیا اپنی عوام کا سوچ رہا ہے اور ہمارے لوگ کس کا سوچ رہے ہیں؟ اپنا اور اپنی نسلوں کو اور اپنی جیبیں بھرنے کا سوچ رہے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ڈھیٹ کتنے ہیں لوگ آپ یہ دیکھیں. یہ سعید مہدی صاحب ہے، نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں. ان کا ایک انٹرویو کیا جناب اعزاز سید صاحب نے. انہوں نے سوال پوچھ لیا کہ جناب آپ کا داماد سکندر سلطان راجہ ان کا داماد ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جس نے پورے پاکستان کا الیکشن چوری کیا، اور آپ کا بیٹا فیڈرل سیکرٹری ہے، آپ کی بیٹی جو ہے وہ بھی ایک بڑی زبردست جگہ کے اوپر بیوروکریٹ ہے. بیٹی کو تو موجیں ہی لگی ہوئی ہیں جو سکندر سلطان راجہ کی بیوی ہے. وہ تفصیلات کسی دن میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے.
تو اس سے پوچھا کہ جناب آپ کا بیٹا، داماد، بیٹی سارے بیوروکریسی میں اتنی اعلیٰ جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی نصیحت ہی کر دیں۔ اچھا یہ سارے ہی جو لگے ہوئے ہیں نا وہ لگے ہی ہوئے ہیں، تباہیاں پھیر دی ہیں، جو سکندر سلطان راجہ نے کر دیا، جو ان کی بیٹی نے کر دیا، بربادیاں پھیر دی انہوں نے۔ اب وہ مشورہ کیا دے رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا کام صحیح طریقے سے ایمانداری سے کریں، سوچ سمجھ کر کریں، اتنی ہمت پیدا کریں کہ آپ غلط کام سے انکار کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا آپ کو نقصان ہو، مگر جب تک ایسا نہیں ہوگا ہماری بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہوگی۔ وہ فٹے منہ میں، یعنی آپ سکندر سلطان راجہ کے آپ سسر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اپنا کام ایمانداری سے کریں، کوئی غلط کام کرنے کا کہے تو اس کو انکار کر دیں۔ یہ آدمی خود چل کر چلا گیا تھا، الیکشن کمیشن کے دفتر سے نکلا تھا رات کے وقت بغیر سیکیورٹی کے، اور جب یہ واپس آیا تو فارم 47 ساتھ لے کر آیا تھا۔ پھر جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا۔ تمہارے خاندان نے پورے پاکستان کو نچوڑ کے رکھ دیا، پورے پاکستان کا آج تک کا سب سے بڑی ڈکیتی تمہارے خاندان نے ماری، اور تم یہاں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہو قوم کو۔ یہی طریقہ کار ہے پاکستان میں، یہ بھاشن دیتے ہیں باہر نکل کے، جناب یہ کرو یہ کرو یہ کرو، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اندر سے داؤ لگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آگے ان کی شکلیں پہچانے، پاکستانیوں کو چاہیے ان کو پہچانے اور ان کو ان کی اوقات بتائیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال